سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ گرو نانک مکہ اور مدینہ چلے گئے۔ مکہ اور مدینہ اس کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا، اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی غیر مسلم اس حد کے اندر گیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو گردوارے تک جانے کی اجازت ضرور دیں گے، لیکن گردوارے میں آپ وہاں اس کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں ذاتی طور پر کرتارپور صاحب جا چکا ہوں، مجھ سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں جا کر طے شدہ بات ہے کہ ہمیں باہر کہا گیا جی جوتے آپ نے باہر اتارنے ہیں، ہم نے اتار دیے، جی آپ ننگے سر اندر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ تو حرمین شریف ہے نا، ہماری جو مساجد ہیں، ہماری مساجد میں بھی ایسا مسلمان جو کہ حالت جنابت میں ہو یا ایسی عورت جو حیض کی حالت میں ہو، اس کا داخلہ منع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ پابندیاں ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے طہور شطر الایمان، صفائی، طہارت، پاکیزگی وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس قدر دین اسلام نے طہارت، صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا، دنیا کا کوئی اور مذہب یا دنیا کا کوئی دین اس پر زور نہیں دے سکتا۔ عام طور پر جو مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس طہارت، صفائی کا وہ معیار نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے ان پر پابندی لگانے کی۔ اور پھر یہ کہ ہمارے قرآن میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ جن کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، ان کے اندر شرک کی نجاست اور ناپاکی ہے، اور وہ حرم کے قریب، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے گرو نانک صاحب گئے ہوں، مکہ گئے ہوں، مدینہ گئے ہوں، لیکن جو حرم کی ایک باؤنڈری ہے، حرم کی ایک حدود ہے، اس کے اندر نہیں جا سکے۔ اور آپ کو اس حوالے سے ناراض ہونے کا حق اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یقیناً آپ کے سکھ مذہب میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر مسلم جو غیر سکھ ہیں وہ آپ کے گردوارے میں جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، لیکن وہاں پر جا کر ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، یا آپ کی جو گرنتھ صاحب ہے وہ اس کو پڑھ کر اس کی تشریح کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ یقیناً آپ کے مذہبی پیشواؤں کا کام ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا مندر کا، تو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مندر میں بھی ایک خاص حد تک ہی غیر ہندو جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو خیر بات ہی چھوڑیں، وہ تو سلسلے بالکل الگ ہیں، ان کے تو آپس میں تقسیم اس طرح کی ہے کہ جناب وہ جو برہمن ہیں ان کے مندروں کو جو شودر ہے اس مندر کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی، وہ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے جائے کہ وہ کسی غیر ہندو کو وہاں پر برداشت کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہندو توا کا ہے، کہتے ہیں جی ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں دلی ہمدردی ہے، اور ہمدردی ایک تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گرو نانک صاحب کی کافی ساری تعلیمات وہ دین اسلام کی تعلیمات کے قریب تر ہیں۔ پھر دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب یقینی طور پر وہ جٹوں کا ہے، تو ایک برادری کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو 1965 کی جنگ میں دھوکہ دیا گیا تھا، اس کے بعد آپ لوگ سنبھل گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہندو کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر اور بھی کئی چیزیں مشترکہ ہیں، لیکن آپ یہ غور کریں کہ 1984 میں یہ گولڈن ٹیمپل دلی میں کیا ہوا تھا۔ یقینی بات ہے کہ وہ ایک جو گردوارہ ہے
اس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، بلکہ حقیقت میں وہ انسانیت کی توہین کی گئی۔ اور پھر آپ لوگوں کے جو یعنی سکھ جو مذہبی پیشوا تھے، کس انداز سے ان کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کی توہین کی گئی، اس پر ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہندوؤں کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ان کے نزدیک تو ہر غیر ہندو ملیچ ہے، اور اگر کوئی غیر ہندو ان سے ہاتھ بھی ملا لے تو وہ نشٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلم کیوں نہیں داخل ہو سکتے، یہ صرف اسلام کی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پابندیاں تو ہر مذہب میں ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ یقیناً ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا احترام ہو، اس طرح ہم دوسروں کے جو ادیان ہیں، دوسروں کے جو مذاہب ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کا، اور وہ صرف آپ کا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اب ہندوؤں کے 33 کروڑ رب ہیں، عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اس مذہبی اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم معاملات کو وہاں تک لے جائیں کہ جہاں پر انتشار اور آپس میں باہمی جنگ و جدال کی نوبت آ جائے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کا ایک نہیں دو نہیں بہت سارے ثبوت آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے۔ بلکہ آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو سکھ سنگت ہے وہ جتنی پاکستان کے اندر محفوظ ہے، اتنی بھارت کے اندر محفوظ نہیں ہے۔